गुज़श्ता दिनों वकला के एक कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया कि 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के माबैन कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने शहीद अहलकारों की लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया था। ख़ास तौर से कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाल देते हुए मौलाना ने दावा किया कि उनकी मैयत भी इंडिया ही के इसरार पर पाकिस्तान वापस लाई गई थी। BBC उर्दू ने मौलाना के इस दावे को तारीखी शवाहिद और हक़ाइक़ की रोशनी में परखने की कोशिश की है। BBC न्यूज़ उर्दू के आर्टिकल पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। जुलाई 1999 में मुतनाज़ खित्ता कश्मीर के इलाके कारगिल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग अपने इख्तितामी मरहले में थी जब लंदन में BBC उर्दू सर्विस को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। BBC उर्दू सर्विस के साबिक सरबरा अब्बास नासिर ने इस फ़ोन कॉल का तस्करा रोज़नामा डॉन में शाया होने वाले अपने एक कॉलम में किया था। ये कॉलम मई 2023 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले उस पुरतशद्दुद एहतजाज के तनाजुर में लिखा गया था जिसमें कारगिल जंग में हलाक होने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर कैप्टन कर्नल शेर खान का मर्दान शहर में नस्ब मुजस्मा भी गिरा दिया गया था। इसी तनाजुर में उन्होंने उस फ़ोन कॉल का जिक्र किया जो उन्हें कारगिल जंग के आखिरी दिनों में मौसूल हुई थी। अब्बास नासिर ने लिखा कि अपना तारुफ करवाने के बाद घबराई हुई आवाज़ में बात करने वाले शख्स ने बताया कि वो शारजा एयरपोर्ट पर है और पाकिस्तान जा रहा है और उसे BBC उर्दू सर्विस की मदद दरकार है। उसे बताया गया था कि BBC उर्दू ने उनके भाई की कारगिल में मौत की खबर नशर की है। अब्बास नासिर के बकौल मैंने श्रीनगर में हमारे नामनिगार अल्ताफ़ हुसैन से बात की तो उन्होंने बताया कि इंडियन फ़ौज कारगिल से चंद लाशें श्रीनगर लाई है और उन्हें मीडिया को दिखाया गया है। अल्ताफ़ ने इस नौजवान अफसर की शक्ल व सूरत बयान की और कहा कि उसकी शनाख्त उसकी जेब से मिलने वाले एक ख़त से हुई है जो बज़ाहिर उसकी बहन ने लिखा था। अब्बास लिखते हैं कि उन्होंने फ़ौरन शारजा वाले मोबाइल पर फ़ोन किया और उस शख्स को तमाम तफसीलात से आगाह किया, हत्ता के ख़त का मतन और भेजने वाले का नाम भी। दूसरी तरफ कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई, मगर फिर उस शख्स ने ख़ुद को संभालते हुए कहा, ये यकीनन मेरा छोटा भाई कैप्टन कर्नल शेर खान है। मेरी बहन ने वाकई मुझे इस ख़त के बारे में बताया था और उसका नाम किसी और को मालूम नहीं हो सकता था। अब्बास नासिर के मुताबिक कॉल करने वाले शख्स ने उनसे कहा, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने हमें ये इत्तला दी। जब से वो इस तवील मिशन पर गया था कई महीनों से हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं दी गई। उसकी आखिरी तैनाती नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री NLI में थी। हमें जानने का हक हासिल है। मुझे गलत मत समझिएगा, हम कई भाई हैं और हम में से हर एक पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन हमारी हुकूमत अपने शोहदा को अपना क्यों नहीं मानती? शायद उन्हें हमारे भाई की कुर्बानी पर फ़ख्र ना हो, मगर हमें है। वो हम सबसे पहले ये सआदत पा गया। अब्बास नासिर ने लिखा, मैंने इब्तिदा में यही समझा कि शायद ऐसा ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर हुआ होगा। बाद में मालूम हुआ कि फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहों को भी इस कार्रवाई से आगाह नहीं किया गया था। उस वक्त फ़ौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में शाया होने वाली अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा कि फ़ौज में तमाम मालूमात ज़रूरत के मुताबिक आगाही के उसूल के तहत मुहैया की जाती हैं। BBC उर्दू ने तारीख़ी शवाहिद की मदद से ये मालूम करने की कोशिश की कि दराज कारगिल इलाके में वाक़े एक पहाड़ी चोटी टाइगर हिल पर, जिसे पॉइंट 5062 भी कहा जाता है, कर्नल कैप्टन शेर खान किस तरह हलाक हुए, उसके बाद क्या हुआ और उनकी मैयत किस तरह पाकिस्तान वापस पहुंची। बरतानवी सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं कि सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के एक गांव नवाकली के कैप्टन कर्नल शेर खान गोया पैदा ही फ़ौज में जाने के लिए हुए थे। उनके दादा ने उनका नाम कर्नल रखा, जो इस ख्वाहिश का इजहार था कि वो एक दिन फ़ौज में कर्नल के ओहदे तक पहुँचें। पाकिस्तानी फ़ौज के रिटायर्ड मेजर सरदार एजाज़ अहमद सिंधु सन 1994 में ओकाड़ा में नई कायम होने वाली 27 सिंध रेजिमेंट में कर्नल शेर खान के सीनियर थे।
انگریزی روزنامے دی نیشن میں شائع اپنے ایک مضمون پہ وہ لکھتے ہیں کہ کرنل شیر خان نہایت سادہ مزاج، خوش اخلاق، باادب، مذہبی رجحان کے حامل، دیانتدار، فرض شناس اور غیر معمولی جرأت کے مالک تھے۔ اکاڑا میں کرنل شیر خان کے روم میٹ میجر اعجاز کے مطابق ان کے پاس ایک اچھا ریڈیو تھا جس پر وہ BBC سنتے تھے۔ سن 1995 میں ان کا تبادلہ 12 ناردرن لائن انفینٹری میں ہوا تو وہ بے حد خوش تھے۔ الوداعی تقریب میں انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ وہ یہاں سے جا تو رہے ہیں مگر ایک دن پاکستانی پرچم میں لپٹے ہوئے واپس آئیں گے۔ میجر سندھو کے مطابق 5 جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر خان کو ایک اہم اگلی دفاعی چوکی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ دشمن کی شدید گولہ باری کے باوجود انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ اسی روز انڈین فوج نے توپ خانے کی بھرپور مدد سے اس چوکی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بڑا حملہ کیا۔ عددی برتری رکھنے والے دشمن کے مقابلے میں کیپٹن کرنل شیر خان نے جوابی حملے کی قیادت بے خوفی سے کی۔ انہوں نے حملہ ناکام بنا دیا مگر اس دوران انہیں متعدد گولیاں لگیں اور وہ اس شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے جس کی وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان کے آخری لمحات کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں پر ایک ایسی چوکی کے دفاع میں گزرے جسے بچانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ 3 دن اور 3 راتوں تک شدید گولہ باری اور فضائی حملوں کے بعد وہ اور ان کے ساتھی انڈین فوج کے محاصرے میں آ گئے۔ 2 حملے پسپا کرنے کے بعد وہ تھک چکے تھے، تعداد میں کم تھے اور اسلحہ بھی کم ہو چکا تھا۔ ہتھیار ڈال دینا حقیقت پسندانہ راستہ تھا مگر انہوں نے انکار کرتے ہوئے جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ چند ہی منٹوں میں ان کی گولیاں ختم ہو گئیں لیکن وہ بندوق کے بٹ سے لڑائی جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ انڈین فوجیوں کی فائرنگ نے ان کی جان لے لی۔ ایک انڈین افسر کے بقول دن کی روشنی میں حملہ کرنا خودکشی کے مترادف تھا کیونکہ ہم ان کی ہر حرکت دیکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے فوجی روایت کی اعلیٰ ترین معیار کے مطابق حملہ کیا۔ اپنی کتاب دی اسپرٹ آف دی لیڈرشپ میں راجندر ڈی پیٹوسٹے انڈین فوج کے بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ٹائیگر ہل پر انڈیا کے دوبارہ قبضے کے بعد انہیں اندازہ تھا کہ جوابی حملہ ضرور ہوگا، لہذا چوٹیوں پر مزید فوجی تعینات کر دیے گئے۔ اگلی صبح ایک نہایت شدید جوابی حملہ ہوا۔ بریگیڈیئر باجوہ کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایک شخص بار بار حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ وہ منتشر ہو جانے والے فوجیوں کو دوبارہ جمع کرتا اور پھر نیا حملہ کر دیتا۔ حکم ملتے ہی انڈین فوج نے بھرپور حملہ کیا جس میں دیگر فوجیوں کے ساتھ وہ دلیر ٹریک سوٹ پہنے شخص بھی مارا گیا۔ دوسرے فوجیوں کی لاشیں وہیں دفن کر دی گئیں، تاہم اس شخص کی لاش نیچے لائی گئی۔ بعد میں اس کی شناخت پاکستان آرمی کے 27ویں سندھ ریجمنٹ کے کیپٹن کرنل شیر خان کے طور پر ہوئی۔ اوون بینٹ جونز کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا اعتراف انڈین فوج نے بھی کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک انڈین افسر بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ نے، جنہوں نے میدان جنگ میں ان کی جرأت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، ان کے لیے نشان حیدر کی سفارش کی۔ ان کا کہنا تھا، ہم دشمن کی صف میں موجود ایک پیشہ ور سپاہی کی بہادری کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر کرنل شیر خان کی شجاعت کو اس کا جائز مقام ملے۔ اوون لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد تقریباً ہر معاملہ متنازع بن گیا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان لائن آف کنٹرول پر واقع ایک چوکی پر مارے گئے، جبکہ انڈیا کا کہنا تھا کہ وہ اور سینکڑوں پاکستانی فوجی انڈیا کے زیر انتظام علاقے میں موجود تھے۔ چونکہ ان کی میت انڈین فوج کے قبضے میں تھی اور اسے دلی منتقل کیا جا چکا تھا، اس لیے پاکستان پر سوال اٹھا کہ اگر وہ پاکستانی حدود میں مارے گئے تھے تو ان کی میت انڈیا کے قبضے میں کیسے آئی؟ پاکستانی حکام نے جواب دیا کہ انڈین فوج پروپیگنڈے کی غرض سے میت کو لائن آف کنٹرول کے پار لے گئی۔ مصنف کے مطابق بعد ازاں میت کی واپسی بھی ایک بین الاقوامی معاملہ بن گئی۔ انڈیا نے کہا کہ وہ میت اس وقت تک پاکستان کے حوالے نہیں کرے گا جب تک پاکستان یہ تسلیم نہ کر لے کہ کیپٹن کرنل شیر خان ان پاکستانی فوجیوں میں تھے جو لائن آف کنٹرول کے پار انڈین جانب تعینات تھے۔ انڈیا نے تجویز دی کہ پاکستان کے حکام یا اہل خانہ دلی آ کر میت کی شناخت کر لیں، جبکہ پاکستان کا مطالبہ تھا کہ میت اسلام آباد بھیجی جائے تاکہ اس کی تصدیق کی جا سکے۔ بالآخر دونوں ممالک کے درمیان سمجھوتا ہوا۔ پاکستان نے دلی کوئی وفد نہیں بھیجا، تاہم اس نے تسلیم کیا کہ کیپٹن کرنل شیر خان پاکستانی فوج کے افسر تھے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد انڈیا نے میت بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے حوالے کی، جہاں سے تابوت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر کراچی پہنچایا گیا۔
کارگل جنگ کے وقت انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈائریکٹریٹ سے منسلک ریٹائرڈ کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب وٹنس ٹو بلنڈرز میں، جس کا اردو ترجمہ جنٹل مین استغفر اللہ کے نام سے شائع ہوا، لکھا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر کی نعش جسے دشمن اٹھا کر لے گئے اور دلی منتقل کر دیا، 2 ہفتوں کی تاخیر کے بعد واپس کی گئی۔ 18 جولائی کی رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ ملیر چھاونی اور کراچی میں تعینات سینکڑوں فوجی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمع تھے۔ شہریوں اور سیاسی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے 2 بھائی بھی پہنچ چکے تھے۔ 1:05 پر طیارہ اترا، 2 تابوت باہر نکالے گئے، ایک کرنل شیر خان کا تھا اور دوسرا ایک نامعلوم سپاہی کا۔ یونٹ کے ایک خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کرنل اشفاق لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد تابوت پاک فضائیہ کے ایک خصوصی طیارے میں رکھے گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں صدر پاکستان رفیق تارڑ بھی شامل تھے، جس کے بعد کیپٹن کرنل شیر خان کی میت تدفین کے لیے ان کے آبائی گاؤں لے جائی گئی۔ ریٹائرڈ میجر سندھو لکھتے ہیں کہ جب وہ کرنل شیر خان کی تدفین میں شرکت کے لیے ثوابی گئے تو انہیں ان کے بھائیوں انور شیر اور سکندر شیر اور ان کے والد خورشید خان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ سندھو کے مطابق انور شیر نے انہیں بتایا کہ انہیں اپنے بھائی کی میت کو پاکستان واپس لانے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آپریشنل حساسیت کے باعث پاکستان کی فوج سرکاری طور پر میت کا دعویٰ نہیں کر رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس اذیتناک صورتحال میں ان کے والد کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ شاید کیپٹن کرنل شیر خان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا انہوں نے ریاست کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے۔ اسی شدید اضطراب کی کیفیت میں انہوں نے اپنے بیٹے انور کو ہدایت کی کہ وہ فوجی قیادت تک ان کا واضح پیغام پہنچا دیں کہ اگر ان کے بیٹی کی میت قبول کرنے سے پاکستان کی ساکھ یا قومی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے لا تعلقی اختیار کر لیں گے۔ وہ میت کو دیکھ کر یہ کہہ دیں گے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے اور صرف انسانی ہمدردی کے تحت جسد خاکی کو دفن کر دیں گے۔ کرنل اشفاق نے لکھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان کے بڑے بھائی انور شیر نے، جو ابوظہبی کے شہر العین میں کاروبار کرتے ہیں، بتایا کہ ان کے خاندان نے کرنل شیر کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے جمع کر رکھے تھے اور یہ طے تھا کہ شمالی علاقوں سے واپسی پر ان کی شادی کر دی جائے گی، مگر بعد میں یہ رقم نواکلی میں ایک اسکول کھولنے کے لیے وقف کر دی گئی۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ ان کے دادا نے اس امید پر ان کا نام کرنل رکھا تھا کہ وہ ایک دن فوج میں کرنل بنیں گے، مگر وہ کیپٹن کے عہدے ہی پر کارگل جنگ میں جان سے گئے۔ میجر سندھو کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان کی 27 سندھ ریجمنٹ کا نام تبدیل کر کے شیر حیدری رکھ دیا گیا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔